دوستو، ایک اور کون، ایک اور ڈس ایڈوانٹیج سیلف کلیمڈ بائی فری لانسرز اکارڈنگ ٹو دا سروے. لیکن اس پرٹیکولر پوسٹ کے نیچے ایک بڑی مزیدار باتیں میں نے لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو میں پہلے سے ہی بتا رہا تھا، لیکن اب آپ کو میں پروف بھی کر رہا ہوں. جناب 50% لگ بھگ فری لانسرز کہتے ہیں کہ اگر اکنامک سچویشنز میں بیلنس نہ ہو، اونچ نیچ ہو، ان کے کام پہ افیکٹ پڑتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، آپ کی کنٹری کے حالات، آپ کے ملک کے معاشی حالات پہ فری لانسرز کو رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ میں یہ کام 15 سال سے کر رہا ہوں، اتنے عرصے سے کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں ملک میں ظاہر ہے پولیٹیکل گورنمنٹ چینج ہوتی رہی، ملک کے حالات تبدیل ہوتے رہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، لیکن کام پہ فرق نہیں پڑتا. بیکاز امپلائر جب کسی فری لانسر کو ہائر کرتا ہے تو وہ فری لانسر کو ہائر کرتا ہے، وہ کنٹری کو ہائر نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے گا. آپ اپنے پورٹ فولیو، آپ اپنی اسکل، آپ اپنی بزنس ڈیولپمنٹ اور کمیونیکیشن اسکل، 4 چیزوں سے پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک، یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ کی یہ چاروں چیزیں اچھی ہیں تو امپلائر از لیسٹ بادرڈ، یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے ملک میں کیا چل رہا ہے یا کیا معاشی حالات ہے. ایز اے میٹر آف فیکٹ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے کہ جب کلائنٹ ریٹینشن ہوتی ہے، یعنی کہ ایک کلائنٹ کے ساتھ کامیابی کے ساتھ پروجیکٹ فنش کمپلیٹ کرنے کے بعد جب آپ دوسرا پروجیکٹ ان کے ساتھ کرتے ہیں، تب آ کے امپلائر نے میرے سے پوچھا کہ ویئر ڈو یو بلانگ ٹو. میں نے کہا جی آئی ایم اے پاکستانی. وہ کہتا او پاکستانی، یا آئی نو یو گاٹ گڈ گلیشیئرز اینڈ بگ ماؤنٹینس. اس کو شوق تھا ہائکنگ کا اور ماؤنٹین بائکنگ کا. تو وہ جناب تب آ کے اس کو پتہ لگا کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے، وہ بھی پہلا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد. اور وہ پہلا پروجیکٹ بھی چھوٹی رقم نہیں تھی، ٹھیک ٹھاک پروجیکٹ تھا. سو یوزلی جو 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، امپلائر کا سروکار انہی باتوں سے ہوتا ہے. آپ کام اچھا کرنے والے ہیں، بہتر کرنے والے ہیں، آپ کے ملک کے معاشی حالات بالکل ڈپکٹ نہیں کرتے آپ کے کام پہ. آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فورن منی ہی آ رہا ہوتا ہے. فورن منی مثال کے طور پہ اگر دیکھا جائے ایک لحاظ سے، اگر ڈالر کا ریٹ ہائی ہے، یہ تو آپ کے لیے فائدہ ہو گیا بھائی. معاشی حالات اگر دیکھا جائے ایز اے فری لانسر، حالانکہ میں اس کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں، میں اس کا پرچار نہیں کر رہا، بٹ اگر ملک کے معاشی حالات خراب ہیں تو اس کا مطلب ڈالر ریٹ ہائی ہو رہا ہے، آپ کو تو فری لانسر بینیفٹ ہو گیا. حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، بیکاز اٹ افیکٹس دی اوور آل اکانومی. سوسائٹی میں امبیلنس آتا ہے، امیر امیر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا جاتا ہے. اور یہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے. بٹ اگر میں پاکستان کی بات کروں تو یہ تو بات بالکل ہی غلط ہوگی. یہ 50% وہ لوگ ہیں جس کے نیچے میں نے بڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہے کہ جناب پچھلے کچھ سالوں میں فری لانسنگ تو بالکل چینج ہو گئی ہے. یہ فنومینا ہی تبدیل ہو گیا. جو سٹارٹ ہوا تھا اور اب جو فری لانسنگ ہے، وقت نے فری لانسنگ کو بالکل ڈیفرنٹ پیراڈائم پہ لے گیا ہے. جناب ڈاؤن اینڈ فال ہر شعبے میں آتا ہے، ہر کام میں آتا ہے. اور ایک بات دیکھی جائے کہ فری لانسنگ ایونچولی فورن منی ہے. تو جناب جتنا مرضی جو ہے وہ آپ پہ اکنامک اپس اینڈ ڈاؤنز ہوں، آپ کا ریونیو بڑھتا ہی رہتا ہے. اور باٹم لائن یہ ہے کہ اگر صحیح طریقے سے کی جائے، اگر آپ ویلیو پروپوزیشن، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ہنرمند اسکلڈ فری لانسر ہیں، اور اگر آپ اپنا ٹیلنٹ صحیح طریقے سے بروئے کار لاتے ہوئے کام خوش اسلوبی سے ختم کرتے ہیں، تو جناب یہ جو آزادی ہے ایز اے فری لانسر، یہ جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے ایز اے فری لانسر، who would mind that? At the end of the day آپ پہ کوئی حکم نہیں چلا رہا. You are boss of your own self. All it requires is آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں، سکسیسفل ہو جائیں، پیسہ آٹومیٹکلی آ جائے گا. بیکاز money is a byproduct of success.